أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، محترم حضرات، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر سے متعلق آپ حضرات کو گزشتہ ملاقات میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم پر فرض کیا ہے، ہر مسلمان پر، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، اور اس کی ادائیگی کے ذریعے روزے دار کا فائدہ، اور اسی طرح سماج اور معاشرے میں فقیر اور مساکین کا جو طبقہ ہے ان کا بھی اس میں کیا ہے فائدہ۔ اور یہ واجب ایک مسلمان پر اس وقت ہے جب اس کے پاس عید کی رات اور عید کے دن کے کھانے پینے کا سامان ہو۔ کم از کم اگر کسی کے پاس اتنا سامان ہے، عید کی رات اور عید والے دن جو کھانے پینے کا سامان گھر میں ہے اس کے لیے، اور اس کے اہل و عیال جس کا نان و نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہے، ان تمام افراد کے کھانے پینے کا انتظام عید کی رات عید کے دن کا ہو۔ اب اگر اس سے زیادہ اضافہ، زیادہ اگر کچھ اناج غلہ گھر میں ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر فرض ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس عید کے دن کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، یا اگر ہے تو قلیل ہے، اسے پورا نہیں ہوگا، یا اگر اسے ہو جائے لیکن اس کے اہل و عیال بھوکے رہ جائیں گے، تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر لازم نہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ، زکوٰۃ الفطر کا وقت کیا ہے؟ سب سے افضل اور مستحب وقت نماز عید کے لیے جب بندہ اپنے گھر سے نکلے عیدگاہ جانے کے لیے، تو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجین کو دیتے ہوئے جائے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب ہم جائیں تو شاید صدقہ یا زکوٰۃ پہنچانا مشکل ہو، وقت کی تنگی، یا اس وقت فقیر اور مساکین موجود نہ ہوں، ہم ان تک نہ پہنچ سکیں، تو اگر پہلے نکالنا چاہے عید سے 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 دن اور پہلے، تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں، جیسے کہ سلف سے یہ ثابت ہے۔ رہی بات مقدار کیا ہو زکوٰۃ الفطر کا، تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو گھر والوں پر خرچ کرنے والا ہے، وہ اپنے طرف سے اور اپنے ماتحتوں کے طرف سے، اس کی بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ ہوں، اس کے چھوٹے بھائی بہن ہوں، ان تمام کی طرف سے جو اس کے ماتحت ہیں، ان کا نان و نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہے، اور خود اپنے طرف سے ہر فرد کی طرف سے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور ہر فرد کی طرف سے ادا کرنا ہے تو مقدار کیا ہونا چاہیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار بتائی وہ صاع ہے، 1 صاع کھانے میں سے جو اساسی غذا ہو لوگوں کی، آٹا ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، کھجور ہے، بعض علاقوں میں اساسی غذا، بنیادی غذا علاقے میں، تو جو کھانے پینے کی بنیادی چیز ہو وہی بطور کیا ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ مقدار کیا؟ 1 آدمی کی طرف سے 1 صاع، اور 1 صاع آج کے حساب سے، آج کے وقت کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ اور بعض کبار علماء نے، جیسے کہ شیخ ابن باز وغیرہ یا دیگر کبار علماء ہیں، انہوں نے 3 کلو تک کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو اگر کسی نے 3 کلو بطور احتیاط نکال دیا
تو شاید کیا ہے زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہوگا. ورنہ 1 صاع کا حساب اگر لگایا جائے تو زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہے کہ وہ تقریباً لگ بھگ کیا ہے 2.5 کلو کے قریب ہے. تو 2.5 کلو اناج میں سے کیا ہے ہر فرد کی طرف سے بطور زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کیا ہے غریب اور مسکینوں تک کیا ہے پہنچا دیا جائے. رہی بات کہ کیا اناج کے بدلے اس کی قیمت ادا کی جائے، تو اگر دیکھا جائے حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف سے جو مثال ملتی ہے اور جو عمل ملتا ہے وہ یہی کہ ہمیشہ اناج ہی نکالا کرتے تھے، قیمت نہیں. حالانکہ قیمت درہم اور روپیہ دینار ان کے زمانے میں تھا، لیکن اس کے باوجود قیمت ہی نکالا کرتے تھے. اور اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو شاید لوگ بنسبت آج کے زیادہ تر لوگ نقدی پیسوں کی ضرورت مند تھے، لیکن اس کے باوجود اناج غلہ ہی دیا کرتے تھے. کیونکہ حکمت یہ ہے کہ عید جو منائی جاتی ہے وہ کھانے پینے سے بنائی جاتی ہے. 1 مہینہ روزہ رکھا، اب عید کے دن کیا افطار کرنا ہے، کھا پی کر کے گزارنا ہے. تو اگر کھانا کسی کے پاس نہیں تو عید کیسے منائے گا وہ؟ تو اسی لیے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر ہی کیا ہے میں اناج دینے کا کیا ہے حکم دیا گیا. اور اسی پر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم تھا. تو یہی صحیح طریقہ ہے کہ ہم قیمت نہ ادا کریں، بلکہ کیا ہے اناج کی صورت میں کیا ہے ہم صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کیا ہے ادا کریں. اور جب یقیناً جو ہے اناج کی شکل میں ادا کریں گے تو اس میں ایک لذت بھی آپ کو اور ایک بہترین شعور پیدا ہوگا کہ میں وہی عمل کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج ادا کیا، نکالا بطور زکوٰۃ الفطر، اسی کا حکم دیا، میں بھی وہی عمل کر رہا ہوں. آپ کا عمل شک و شبہات سے خالی رہے گا اور اس میں آپ کو اطمینان اور سکون کیا ہے زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا ہے اپنایا ہے. تو یہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کے بعض احکام تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان پر کیا ہے صدق دل، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.